جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک پلاٹ ہمارا جو کہ باہر مین روڈ پر ہے، جس کو پلاٹ کو کافی عرصہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ پلاٹ تھا، جو کہ حال ہی میں میر سلیم خان کھوسہ جو ہمارے سابق ایم پی ہیں اور میر فائق علی خان جمالی صاحب کی موجودگی میں میرے والد صاحب سردار پرویز گولا صاحب اور میرے چاچا سردار شعیب احمد خان گولا صاحب نے ان کے کہنے پہ، جس طرح انہوں نے کہا میر سلیم خان نے اور میر فائق علی خان نے، ان کی عزت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ حامی بھری اور اس پلاٹ کا تنازع ختم کیا، اور ڈسٹریبیوشن جیسے کہ ہمارے بڑوں کو کہا گیا، ایک برادرانہ ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے اسی چیز کے اوپر عمل کیا اور اس ڈسٹریبیوشن کو انہوں نے اعلان کیا، جو کہ ایک ہمارا قبائلی فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تو یہ چیزیں ہماری نارمل چل رہی تھیں، تو کورٹ میں ایک کیس دائر تھا جو اس پلاٹ کے اوپر کیا گیا تھا۔ وہ کورٹ میں جو کیس تھا اور اس کے بعد جو اپیل تھی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں، وہ بھی خارج ہو گئی ہمارے حق میں۔ تو ہمارا جو فیصلہ بڑوں نے کیا تھا اسی کے مطابق ہم پابند تھے اس پلاٹ کی تقسیم پہ، لیکن اچانک 2 دن پہلے رات کو اس پلاٹ پہ تعمیری کام شروع کیا گیا، جو چاروں طرف سے اس کی دیوار بنائی گئی، اور جس میں جو دیوار میں جو تقسیم کا جو معاملہ تھا اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو اس دیوار کو بنانے کے بعد جب ہمیں اطلاع ملی تو ظاہری بات ہے، اپنے علاقے کے بڑے، اپنے سردار ہونے کی حیثیت سے، اپنے قوم کے نہ صرف بلکہ پرتکار کی سردار ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا اس کو انہوں نے اس کے خلاف یہ عمل کیا، جس پہ ہماری قوم میں اشتعال پایا جا رہا تھا، اور ہماری قوم نے اس کے خلاف، اس عمل کے خلاف جا کر اس دیوار کو مسمار کیا اور اس پلاٹ کو جو اس پہ قابضین تھے اس سے ان کو آزاد کیا۔ اسی درمیان لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، جس میں ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، یہ سب وہاں پر آ گئے تھے حالات مزید خراب ہونے سے ان کو روکنے کے لیے۔ تو ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا، ہمارا ایک جو ایس ایچ او یہاں پر لاسٹ پوسٹڈ تھا، میرے خیال سے کھوکھر اس کا کوئی قوم ہے، انتہائی کرپٹ، راشی ایک پولیس افسر، جس کی حق الامکان یہ کوشش تھی کہ گولا قوم کے معززین کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پلاٹ کے اوپر، ہمارے پلاٹ کے اوپر قبضہ بھی کیا گیا، ہمارے لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا، اٹیمپٹ آف مرڈر، ہمارے لوگوں پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں سے ایک تو شدید زخمی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کو پیٹ میں گولی لگی ہے۔ اس کے باوجود میرے چاچا سردار شعیب احمد خان گولا، وہ کراچی میں اس وقت مقیم ہے، آج وہ بذریعہ روڈ فوجدار کے وہ کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ والد صاحب میرے سردار پرویز احمد خان صاحب، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز رہتی ہے، ایج کا میٹر ہے، تو وہ کوئٹہ میں اپنا آرام کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق اس طرح تھا کہ ایک قومی معاملہ ہوا، علاقائی معاملہ ہوا، ان کے نوٹس میں ایک چیز لائی گئی، لیکن ہمارے قوم والوں کا اشتعال جو تھا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہ چیز پہلے بھی عمل میں لائی گئی ہے کہ ہمارے قوم کے ساتھ یہاں پہ بہت دفعہ ناجائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک قدرتی عمل ہے، انہوں نے میری قوم کے جو یہاں پہ معززین ہیں، ان کے رشتہ داروں نے، ان لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا۔ پولیس نے اپنا، یہ جو خاص کر کے کھوکھر ہے ایس ایچ او، اس نے اپنی جانبداری یہاں سے دکھائی کہ ہماری ایف آئی آر کے لیے جو ہماری طرف سے، ہمارے لوگوں کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی، اس سے پہلے 2 نمبری کر کے دوسری پارٹی کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ جس شخص نے گولیاں چلائیں وہ شخص کھلے عام پھرتا رہا، جن کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، جو زخمی ہوئے، ان کو موبائل میں پکڑ کے وہاں پر اریسٹ کیا گیا۔ تو اس سارے عمل کے بعد ہمارے قوم کے جو لوگ وہاں پر اس
معاملے میں شامل تھے ان میں غم اور غصے کی لہر اور زیادہ ہو گئی. انہوں نے پولیس پر بھی آخری وقت میں حملہ آور ہونے کی کوشش کی کیونکہ وہ زیادتی کر رہے تھے, وہ ناجائز کر رہے تھے. جو کلپریٹس تھے ان کو کوئی بھی پولیس کی طرف سے روک ٹوک نہیں تھی. وہ اس لیے روک ٹوک نہیں تھی کہ اس کھوکھر نے پیسہ کھایا تھا, پیسہ لیا تھا. یہ ایک کرپٹ, ایک راشی آفیسر ہے. یہ اس کی ان کے ساتھ جو ہمارے دوسری پارٹی تھی, یہ ان کے ساتھ اس کا گٹس جوڑ کا ثبوت تھا, منہ بولتا ثبوت, جس کی ویڈیوز ہیں, جس کی آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ کیا وہاں پر ہوا نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ معاملات جب ٹھنڈائی کی طرف گئے, سرد خانے میں گئے, پولیس نے اپنا قبضہ اس پہ پلاٹ پہ وہ انہوں نے کر لیا. ایک عدد اپنی موبائل بھی کھڑی کر دی, کچھ پولیس کے کانسٹیبلز بھی وہاں پر تعینات کر دیے. تو ہمارے لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. پھر عمل شروع ہوا ایف آئی آر کا, جو کہ ایک دن پورا یہ تماشا اس ایس ایچ او نے کرتا رہا. اس کا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایس ایچ او کرنا کیا چاہ رہا ہے. خیر, معاملات جس طرح آگے بڑھتے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جی جو اس میں نامزد آدمی تھا جس نے فائرنگ کی, اس کو ہاتھوں سے یہاں سے روانہ کروایا گیا. اس کے لیے میڈیکل رپورٹس بنوائی گئیں. یہ اس میں بھی ہمارا ایس ایچ او شامل ہے. اس میڈیکل رپورٹس کے بہاف وہاں انہوں نے جو ایف آئی آر کاٹی, اس میں میرے والد صاحب سردار پرویز احمد خان گولا صاحب, میرے چاچا سردار شعیب احمد خان گولا صاحب, ہمارے کزن ایاز سردار زادہ ایاز صاحب اور ہمارے دوسرے جو معززین ہیں, ان سب کو اس ایف آئی آر میں شامل کیا گیا. اور جو دفعات لگائے گئے ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ جی بھتہ خور 365 اور کڈنیپرز, اغوا کار, یہ اس ایس ایچ او کے راشی, اس کرپٹ ایس ایچ او کے کمالات ہیں. اس کرپٹ ایس ایچ او نے جو گل کھلائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آج تک ہمارے خاندان کا کبھی بھی نام الحمدللہ پولیس کی طرف نہیں گیا, لیکن اس کرپٹ ایس ایچ او کی اس حرکتوں کی وجہ سے آج ہمارے بڑوں کا نام ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہے. ہمارے قوم کے معززین, ان کے نام ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہیں. آج کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں, حالانکہ دوسری طرف کے جو آدمی تھا جس نے فائرنگ کی, اس کو ہاتھوں سے یہاں سے روانہ کیا گیا. اس کی میڈیکل رپورٹ یہ بنوائی گئی کہ وہ سر سے پیروں تک ٹوٹا پھوٹا ہے, لیکن وہ خود چل رہا پھر رہا تھا اور اس کو روانہ کیا گیا یہاں سے. آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, کہ بالائے حکام سے میں پہلے اپیل کروں گا, نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے, گورنر بلوچستان سے, چیف جسٹس ہائی کورٹ آف بلوچستان سے, کہ اس معاملے کی مہربانی کر کے آپ لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس کو آپ جوڈیشل انکوائری اس پر آپ مقرر کریں. ایف آئی آر کی کاپی جب اس انکوائری کمیٹی کے سامنے جائے گی تو تب پتہ چلے گا کہ اس ایس ایچ او نے کیا گل کھلائیں اور اس ایس ایچ او نے کن کے ساتھ مل کر یہ گل کھلائیں. تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم وردی کی عزت کرتے ہیں, ہماری ہسٹری رہی ہے, ہمارے بڑوں سے لے کر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا, لیکن اس دفعہ جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے بہت میں وہ الفاظ نہیں ہے, قابل مذمت ہے. اور میں اس مذمتی یہ جو ان کا رویہ تھا, میں کل کی اس کے خلاف میں کل کی ہڑتال کا اعلان کر رہا ہوں پورے صوبت پور شہر کی تجارتی مراکز کا. کل پورا صوبت پور بند رہے گا اور یہ صوبت پور بند رہنے کا یہ کھلا اعلان ہوگا حکام بالا کی طرف کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس پولیس آفیسر جو راشی اور بدماش یہ پولیس آفیسر یہاں پر بھرتی کیے گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کی انکوائری کی جائے. اور یہ ایف آئی آر کی کاپی جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اٹھائے گیرے جو کڈنیپر, جو بھتہ خور, جو ایف آئی آر کے دفعات ہمارے بڑوں کے اوپر لگائے گئے ہیں, اس کا تدارک کیا جائے. اور میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ
کل کے اس جو ہم نے ابھی اعلان کیا ہے تجارتی مراکز کے بند کرنے کا، یہ سٹارٹ ہے. اگر کل یا پرسوں تک ہماری ان معاملات کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج میں اپنے ضلعوں کی بنیاد پر بڑھاتا جاؤں گا. میں روڈوں کے بھی بلاک کرنے کی طرف بڑھوں گا. ایس پی، ڈی ایس پی اور ان کے باہر، گھروں کے باہر یہاں پر لوگ احتجاج کریں گے. ہمارا یہ جو احتجاجی سلسلہ ہے وہ دن بدن سخت ہوگا، کیونکہ جو زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی ہے اس وقت جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم مجبوراً یہ قدم اٹھا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر لوں کہ ہماری چیزوں کو اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو ہم جس حد تک جا سکے ہم انشاءاللہ جائیں گے. ہم عدالت بھی جائیں گے، ہم بڑے فورم پہ بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ میں ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انصاف دے گا. کیونکہ ہم نے ہماری ہسٹری، یہ ہم نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے ہماری ہسٹری کیا ہے. ہمارے ساتھ تو جو زیادتی اس دفعہ کی گئی ہے وہ کبھی اس ہسٹری میں ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے. ہم نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ زمینیں بانٹی ہیں، ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں. لوگوں کو یہاں بٹھا کر جو یہ دکھا کر جو اسلحہ اور نمائش ہو رہی ہے اور جو یہاں پر موومنٹس ہو رہی ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ان لچے لوگوں کا کام ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں اپنی قوم کا کل معتبرین کا اجلاس بھی شام کو میں نے طلب کیا ہے. کل تجارتی مراکز کی اس بندش کے بعد میں اپنی قوم کے تمام معتبرین کو بھی بلا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ میں مل کر کل اہم فیصلے کروں گا. اور اس کے بعد جو ہم ایکشن لیں گے اس معاملے کے خلاف، وہ انشاءاللہ آپ کی تو موجودگی وہاں ضرور ہوئے گی. دنیا دیکھے گی کہ ہم کس لیول تک جاتے ہیں.